अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुआ हम मांगते हैं वो अल्लाह तक पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि दुआ कब और कैसे कबूल होती है। वो कौन कौन से वक्त हैं जब अल्लाह ताला हमारी दुआओं को फ़ौरन कबूल करता है, और क्या वजह हो सकती हैं कि हमारी दुआ मंजूर नहीं होती। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और कुछ मशवरा हो तो कमेंट में ज़रूर दें। और मेरा चैनल है हिदायत का सफ़र, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दुआ की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जिसका तर्जुमा यह है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर यानी घमंड करते हैं वो जल्द ही जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। यानी अल्लाह हमें ख़ुद दुआ करने का हुक्म दे रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि वो हमारी दुआ कबूल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुआ कब और कैसे कबूल होती है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से वक्त हैं जब दुआ जल्दी कबूल होती है, यानी फ़ौरन कबूल होती है। अल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे औकात हैं, लेकिन कुछ वक्त मैं आपको बताऊंगा। एक, तहज्जुद के वक्त हमारी दुआ जल्दी कबूल होती है। दूसरे, अजान और अकामत के दरमियान का वक्त। तीसरे, जुमा के दिन एक ख़ास वक्त जो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा वो वक्त कौन सा है। चौथा, सजदे की हालत में। और पांचवा, मज़लूम की दुआ। छठा, वालदैन की दुआ। और सातवां, सफ़र में की हुई दुआ। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाइ दुनियाहीन यबका थुलुथुल लैलिल आखिर फ़यक़ूलु मन यदऊनी फ़अस्तजीब लहु मन यसअलनी फ़अअतियहु मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहु। जिसका तर्जुमा यह है, अल्लाह तबारक व तआला हर रात के तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसे बख्श दूं। ये तहज्जुद के वक्त के बारे में कहा गया है, जिसमें अल्लाह ताला रात के तिहाई हिस्से में खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं और अपने बंदों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि है कोई जो मुझसे मदद तलब करे मैं उसकी मदद करूं, है कोई मुझसे जो दुआ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं। ये तहज्जुद के वक्त की फजीलत है। गोया तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगे। अल्लाह ताला उस टाइम आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और बंदों की दुआएं कबूल करता है, बंदों की मग़फ़िरत करता है। ये दुआ की कबूलियत का एक ख़ास वक्त है। दूसरा वक्त, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान का वक्त। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अद्दुआउ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ामा। जिसका तर्जुमा यह है, अज़ान और अकामत के दरमियान जो मांगी गई दुआ है अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते हैं। मतलब यह है कि जब मुअज़्ज़िन ने अज़ान पढ़ दी तो अज़ान पढ़ने से नमाज़ पढ़ने तक कुछ वक्त होता है, उस दरमियान की दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो हमको अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। जैसे ही अज़ान होती है हमें मस्जिद की तरफ दौड़ लगाना चाहिए, सुन्नत से फारिग होकर हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। गोया ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है और बहुत मकबूल वक्त है, तो इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमको इस वक्त में दुआ करनी चाहिए। तीसरा फरमाते हैं जुमा का वक्त। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यौमुल जुमुअति फ़ीहि साअह ला युवाफ़िक़ुहा अब्दुम मुस्लिमुन यसअलुल्लाह खैरन इल्ला अअताहु इय्याह। जिसका तर्जुमा यह है कि जुमा के दिन एक ख़ास घड़ी ऐसी होती है जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला से कुछ भी भलाई मांगे तो वो उसे अता कर दी जाती है, और वो वक्त असर से लेकर मगरिब का वक्त है। यानी जुमा के दिन असर के बाद से लेकर मगरिब से पहले तक का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। लिहाजा आप हजरात असर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बता रही है कि जुमा के दिन ये ख़ास वक्त है जब अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। चौथा, सजदे की हालत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से दुआ किया करो। इसके मुतालिक एक हदीस है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही
وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بلکہ فوراً قبول فرماتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا بہت مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند اپنا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پانچواں فرمایا مظلوم کی دعا۔ مظلوم خود اپنے لیے تو دعا کرے گا، لیکن جس نے ظلم کیا ہے ظالم کے لیے وہ دعا نہیں کرے گا، وہ بد دعا کرے گا۔ مظلوم کی دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی دعا جو ہوتی ہے وہ بنا روک ٹوک کے آسمان پر جاتی ہے، تو مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے بچا کریں۔ مطلب یہ کہ کسی پہ ظلم نہ کریں۔ اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور اس نے آپ کے لیے بد دعا کر دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بنا روک ٹوک کے پہنچتی ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، جس کا ترجمہ یہ ہے مظلوم کی دعا سے بچو، وہ دعا نہیں کرے گا، وہ بد دعا کرے گا، تو مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی مظلوم ظلم کرنے والوں کے لیے، ظالم کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے۔ تو کہا گیا ہے اس حدیث میں کہ آپ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ دعا نہیں کرے گا، وہ بری دعا کرے گا آپ کے لیے۔ کسی پہ بھی آپ ظلم کریں گے یا آپ پر کوئی ظلم کرے گا تو آپ اس کے لیے اچھی دعا نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے بری ہی دعا کریں گے۔ تو مظلوم کی دعا سے بچو۔ یہ وہ کچھ وقت میں نے آپ کو بتایا ہے جب اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ کچھ اور بھی وقت ہیں، جیسے کہ والدین کی دعا، جیسے کہ سفر میں کی ہوئی دعا، یہ بھی وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعا رد کیوں کر دی جاتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے گناہ گار کی دعا، رشتہ قطع کرنے والی کی دعا، جس کے متعلق مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع بالاثم او قطیعۃ رحمہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کرنے کی یا رشتہ قطع کرنے کی دعا نہ کرے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک ہم کوئی گناہ کرنے کی دعا نہ کریں۔ مثلا میں نے چوری کرنے کی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چوری میں کامیاب کرے، یا میں نے اس چیز کی دعا کری کہ فلانے سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کرنے کی دعا اور رشتہ توڑنے کی دعا جب تک نہ کرے بندہ تب تک میں اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہوں۔ ایک جگہ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جلدی کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو جلدی مچاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجاب لی فیستحسر ویدع الدعاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے میں نے دعا کی اور دعا کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جلدی مچانا کہتے ہیں اس کو۔ اگر وہ اتنی جلدی مچاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اور اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ گویا جلدی مچانے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے والی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے سے بھی بچنا چاہیے، اگر حرام کا لقمہ ہماری پیٹ میں جاتا ہے تو ہماری دعا قبول نہیں کریں گے اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اسی حدیث میں قرآن کی 2 آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جس کا ترجمہ یہ ہے اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاک چیزیں دی ہیں اس میں سے تم کھاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اور میلا کچیلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو جان لیجئے دعا قبول نہیں ہوگی اگر دعا گناہ کرنے کے لیے یا رشتہ توڑنے کے لیے مانگی جائے۔ دعا قبول نہیں ہوگی اگر یقین نہ ہو اور جلدی مچاتے ہوں۔ دعا قبول نہیں ہوگی اگر حرام لقمہ کھاتے ہوں، حرام پہنتے ہوں، حرام پیتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ
یا رشتہ توڑنے کی بات نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا 3 میں سے کسی ایک طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ ایک، اللہ یا تو اس کو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی وہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کی دعا کی برکت سے اس پہ کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ تیسرا، اس کے لیے قیامت کے دن کوئی بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ تو ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا خالی نہیں جاتی اگر اس میں ہم کوئی گناہ کرنے کے لیے یا پھر رشتہ توڑنے کے لیے دعا نہ مانگے اور حرام کھا کر نہ مانگے۔ کئی جگہ پر آتا ہے کہ حرام کھانے کے 40 دن تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ یا تو ہمیں وہی چیز عطا کر دے گا جو ہم مانگ رہے ہیں، یا ہماری کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی، یا ہمارے لیے قیامت کے دن ذخیرہ جمع کر دیا جائے گا۔ گویا ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس اس کی شکل الگ الگ ہوتی ہے۔ اب دعا قبول کروانے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ دعا قبول کیسے کروائی جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے پیارے ناموں سے دعا کرنا، اور دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا، حلال روزی اپنانا اور یقین اور سچے دل سے دعا کرنا۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، بس ہمیں صحیح طریقے اور صبر سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے گناہوں سے بچتے ہوئے، رشتہ کو جوڑتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کھانے سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ دوستوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اور بھی لمبی ہو جاتی، میں نے کچھ باتیں چھوڑ دی ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر کچھ مشورہ دینا ہو، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو پلیز کمنٹ میں آپ مجھے بتا دیں، اور میرا چینل ہدایت کا سفر اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔